کے سوالات آئے ہیں. ایک تو گیس کے حوالے سے کہ کام کے ٹائم گیس نہیں آتا، بجلی کے بعد اب گیس بھی سکھر سے غائب ہے، کھانا وقت پر تیار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے گھروں میں میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں ہیں. دیکھیے، ایک تو بات گیس کے محکمے کی ذمہ داری کی، اللہ کرے انہیں احساس ہو جائے. احساس تو ان لوگوں میں نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ ایسا ٹائم شیڈول رکھتے ہیں کہ اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، گیس آ رہی ہوتی ہے، اور جب لوگ بیدار ہوتے ہیں تو گیس جا چکی ہوتی ہے. لوگوں کو تہجد گزار بنانا چاہتے ہیں کہ رات کو 3 بجے اٹھ کر کھانا پکائیں، آپ تہجد بھی پڑھ لیں، ساتھ ناشتہ پلس تہجد ہو جائے گا. میرا خیال ہے ایسا پروگرام ہوگا کوئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خود کہ کون سے سیارے کی مخلوق ہیں. ہمارے جو سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ 2 محکموں کا نام لوں گا جو کام کرتے ہیں معذرت ان سے پہلے، گیس اور بجلی والے. آپ بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں. آپ ٹائم ایسا سیٹ کریں جن ٹائم میں جس میں گھر میں ناشتہ بنتا ہے، پھر جس ٹائم میں دوپہر کا کھانا بنتا ہے، اور جس ٹائم شام کو یا رات کے کھانے کی تیاری شروع ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو. دیکھیں، یہ عہدے امانت ہیں، اور ان کے بارے میں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. عوام الناس کی خدمت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی ذات سے انہیں اذیت پہنچ رہی ہے، اور پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں. یہ سلنڈر بھروانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. خدا کے لیے اس کا خیال کریں. دوسری بات میں شوہروں سے اور گھر کے بڑوں سے کہوں گا کہ گیس کے معاملے میں عورت کا کیا قصور ہے بیچاری کا. گھروں میں لڑنا، مار پیٹ کرنا، تشدد کرنا کہ گیس آئی تھی، تم نے وقت پر نہیں پکایا. بھائی، اس پر بھی ہلکا ہاتھ رکھیں. وہ ظلم وہاں سے کر رہے ہیں، آپ اپنا غصہ گھر پر نکال رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ مرد کیا ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھائے؟ کس بات کا مرد ہے وہ؟ کہتے پہلے تو پہلوان ہوتے تھے نا کسی زمانے میں، اگر جوڑ کا پہلوان نہیں ہوتا تھا تو لڑتے بھی نہیں تھے. مشہور بات ہے، جوڑ کا پہلوان نہیں ہوتا تھا لڑتے بھی نہیں تھے. کہتے تھے اس سے لڑنا ہماری اس کے خلاف ہے، میرے جوڑ کا ہو تو میں اس سے لڑائی کروں. اب بیوی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، سارا دن ظلم تشدد کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، عام بات ہو گئی ہے. ان حالات کی ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس کو طے کر لیجئے. اس کا قصور نہیں ہے، اس میں اس کا دخل نہیں ہے. یہ تو محکمے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور محکمے کی غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو گھروں کے ماحول کو بھی خراب نہ ہونے دیں. اپنے گھروں میں بھی ظلم اور زیادتی نہ کریں. عورت کا قصور نہیں ہے، لیکن اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. بعض گھروں میں تو طلاقیں بھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ جی وقت پر ناشتہ نہیں ملا، دفتر کو دیر ہو گئی. میں نے خود یہاں پوچھا کہ تم نے کیوں 3 طلاق دی؟ کا ناشتہ دیر سے بنا تھا. ناشتہ اور جاب جو ہے بیوی کے برابر تو نہیں ہے. بیوی کی حیثیت زیادہ ہے، جاب کی حیثیت زیادہ ہے. جاب بدل سکتے ہیں لیکن بیوی تو ایسے نہیں بدلی جا سکتی. دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس بارے میں کیا ہے؟ ضروریات زندگی کا زیادہ تر سامان ان کی پروڈکٹ ہیں اور وہ پاکستان میں بن رہے ہیں. دیکھیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جس کا متبادل اور الٹرنیٹ نہ ہو، سب کا موجود ہے. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو آرائش اور زیبائش کے سامان تعیش کے زمرے میں آتی ہیں. اگر ان کو نہ استعمال کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو قیمتی میک اپ کے سامان ہیں یا بہت ہائی فائی قسم کی چیزیں ان کی پروڈکٹس میں آتی ہیں جو واضح طور پر اسرائیل یا اسرائیلی کمپنیاں بنا رہی ہیں. اس قسم کا سامان کو تو ہر شخص چھوڑ سکتا ہے. دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو ضروریات زندگی کا سامان ہے لیکن اس کا متبادل موجود ہے. آپ صابن ایک کمپنی کا استعمال نہ کریں، دوسری کا استعمال کر لیں بھائی، رنگ کالا نہیں ہوگا، رنگ صاف رہے گا. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت درد محسوس کریں اپنے فلسطینی بھائیوں کا.
پیپسی اگر نہیں پی تو قیامت نہیں آ جائے گی. جو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. آج کل تو ڈائبٹیز اتنی زیادہ ہے. ابھی نئی رپورٹ میں نے پڑھی، پاکستان میں 30% آبادی ڈائبٹک ہو چکی ہے. 30% آبادی. ہر 100 میں سے 30 آدمی یہ وہ ہیں جو سروے میں پتہ چلا ہے. ہزاروں لاکھوں ایسے ہوتے ہیں جن تک کوئی پہنچا بھی نہیں اور جنہوں نے کبھی چیک بھی نہیں کرائی اور وہ پرانے مریض ہیں. ہمارے یہاں ایک نمازی ہوتے تھے، گزشتہ سالوں میں ان کا انتقال ہوا ہے غالباً. بظاہر بڑے ٹھیک ٹھاک لگتے تھے، ایک دم کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوئے. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ نظر نہیں آ رہے، اب تو انتقال ہو چکا ہے. کہنے لگا حضرت مجھے تو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، پتہ چلا بہت پرانی شوگر اندر سے نکلی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں شوگر ہے. تھوڑے عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ جو پیپسی یا کوک ہم پیتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں ایک ایک بوتل میں 12 چمچ شوگر ہوتی ہے. کسی میں 12 ہے، کسی میں 11 ہے، کسی میں 13 اور 14 بھی ہے. مختلف فلیور اور ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں اس کے اندر، مختلف قسم کی برانڈز نکلتے ہیں. اتنی بڑی مقدار میں شوگر والا چائے میں 1 چمچ چینی نہیں ڈالتا. ویسے شوگر والے باقی میٹھا تو کھا لیتے ہیں، لیکن جب چینی کا مسئلہ آتا ہے کہتے نہیں مجھے شوگر ہے. مجھے شوگر ہے. میں ایک مرتبہ کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کو شوگر تھی، پرانی بات ہے، شہد کھا رہے تھے تو ان سے میزبان نے کہا چینی ڈالیں گے چائے میں؟ کہتے نہیں مجھے شوگر ہے. تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ شہد کھا رہے تھے. کہنا وہ تو قدرتی ہے نا، اللہ نے بنایا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو بھائی آپ چھوڑ دیں گے زندگی گزر جائے گی. اس وقت ان کا خیال کریں. یہ کمپنیاں ساری کی ساری اسرائیل کو مدد فراہم کرتی ہیں، طے شدہ بات ہے. ان یہودیوں کے خاص قسم کا نظام ہے. اس مدد سے گولہ بارود آئے گا اور ان فلسطینیوں پر یہ برسے گا. ہم ان کے حق میں تو کوئی مدد نہ کر سکے، دعا بھی پتہ نہیں ٹھیک سے کی یا نہیں کی ان کے حق میں، لیکن ان کی مدد کر رہے ہیں. صابن ہیں، لوشن ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب کا متبادل موجود ہے. کوئی ایک پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی کہے کہ حضرت اس کا متبادل تو ہے ہی نہیں. ساری اسی قسم کی چیزیں ہیں. کو بچوں کے چپس ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، لوشن، شیمپو، صابن ہے، اس قبیل کی چیزیں زیادہ ہیں. سامان تعیش میں داخل چیزیں زیادہ ہیں جن کے بغیر گزارا ہو بھی جاتا ہے. نہ استعمال کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی آٹا تو نہیں ہے، چاول تو نہیں ہے، گھر کی بنیادی ضروریات کا سامان نہیں ہے. اس وقت ان کا درد کرنے کی ضرورت ہے، احساس کرنے کی ضرورت ہے. وقت کے شیخ الاسلام کا بھی فتویٰ آ چکا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، حضرت نے تو اتنی بڑی بات فرمائی کہ اس وقت اسلامی ممالک پر جہاد لازم ہے. لیکن یہ ظالم ہلیں تو جب کی بات ہے نا. یہ تو کہتے ہیں اگر ہم ہلے تو ہماری کرسیاں بھی ساتھ ہل جائیں گی. یہ تو لڑنے کے لیے نہ کبھی تیار ہوئے نہ تیار ہوں گے، ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں اپنے حصے کا کام، کم از کم ان سے ہمدردی تو کر لیں. اگر میں نے اسرائیلی کمپنی کا برانڈ کا پزا نہیں کھایا تو کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی، قیامت ٹوٹ پڑے گی. میکڈونلڈ نہیں کھایا، KFC نہیں کھایا، اللہ کا شکر ہے میں بچا ہوں ابھی تک، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، بہت سارے حضرات کا خیال ہے برازیل سے جو چکن منگاتے ہیں یہ لوگ یا جن ممالک سے، ان کی بھی سورس کا نہیں پتا ذبح کیسے ہوتا ہے. سارے فتوے موجود ہیں، فلسطین کی وجہ سے نہیں، پہلے سے موجود ہیں کہ چکن بھی مشکوک ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک طبقہ ہوتا ہے نا جو برانڈ کا کپڑا پہنے تو فخر کرتا ہے، برانڈ کا پزا کھائے تو فخر کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے KFC کھایا ہے. چھوٹے دماغ کا آدمی ہے، میں نے میکڈونلڈ کھایا. میکڈونلڈ کھایا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ وہ پھر سب کو بتائے گا میکڈونلڈ کھایا. چھوڑ دیجئے اس میکڈونلڈ کو، لعنت بھیجیے اس پر، پزے پر لعنت بھیجیے. آپ پاکستانی برانڈ بہت سارے ہیں، آپ کے شہر کے برانڈ موجود ہیں، آپ کے ملک کے برانڈ موجود ہیں، آپ ان کو پروموٹ کیجئے. یہ بحث چھوڑ دیجئے کہ جی اگر اس طرح کریں گے تو پھر یہاں پر یہ چیزیں بن رہی، یہاں کا کیا ہوگا. اللہ روزگار کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، کہ اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے اور جسے چاہتا ہے خوب روزی عطا فرماتا ہے. وہ روزی اللہ دے گا. آپ اس بات کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، آپ ان کی سپورٹ نہ کیجئے. اس وقت پاکستانی صرف اتنا کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے اور اسرائیل کے ہاتھ مضبوط نہ کرے، بس اتنا کر سکتا ہے.
اس سے زیادہ کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. تو جتنا کرنا آپ کے بس میں ہے خدا کے لیے آپ اتنا کر لیجئے. باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جیسے چاہے ان کی مدد فرما سکتا ہے. لیکن کھڑے اپنے بھائی کے ساتھ ہوئیے, کھڑے اپنے بھائی کے ساتھ ہوئیے. ساری پروڈکٹ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آٹے چاول کے برابر کی ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیسک نیسیسریز میں آتی ہو, بنیادی ضروریات میں آتی. کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں اسی ٹائپ کی ہیں. کہیں پیزا ہے, کہیں پیپسی ہے, کہیں پر وہ برگر ہیں, کہیں پر چپس ہیں ان کے, کہیں پر یہ لوشن, شیمپو, صابن ہے. اس قسم کی چیزیں زیادہ ہیں جو بنیادی ضروریات میں نہیں آتی. اور ان سب کے متبادل بہت سارے موجود ہیں. آپ چاہیں تو سرچ بھی کر سکتے ہیں. ہر ایک کا متبادل آپ کو سامنے نظر بھی آ جائے گا.